بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں حقوق العباد کے بارے میں ہماری بات جاری تھی۔ ان میں سے والدین کے جو حقوق ہے، پیرنٹس رائٹس، ان کے بارے میں تفصیل سے بات ہوئی۔ اب کچھ اور حقوق جو کسی بھی انسان کو اسلام نے دیے ہیں، وہ کون سے حقوق ہیں حقوق العباد میں سے؟ تو حقوق العباد میں سے جو دوسرا حق ہے وہ رائٹ ٹو لائف، زندگی گزارنے کا حق۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک انسان کو یہ حق دیا ہے کہ اس کو زندگی دی ہے اور زندہ رہنے کا اس کو حق دیا ہے، اور کسی انسان کی زندگی کتنی مقدم ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا تو اس نے اس طرح کیا کہ گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، اور کسی نے اگر کسی کو بچا لیا، کسی انسان کی جان بچا لی، تو فرمایا کہ فکأنما احیا الناس جمیعا، جیسے اس نے ساری انسانیت کی حفاظت کی، ساری انسانیت کی جان بچائی۔ کسی کو ناحق قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو کسی کو ناحق قتل کرے، ومن قتل مؤمنا متعمدا، تو ان کی پہلی سزا جو ہے وہ فرمایا کہ فجزاؤہ جہنم، ان کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے۔ پھر فرمایا کہ خالداً فیہا، یہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہوگا ان پر۔ ولعنہ، اللہ کی لعنت ہوگی اس پر۔ وعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے اس کے علاوہ اور بھی عذاب تیار کیا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جہنم کے بعد اب مزید اس سے سخت اور بڑا عذاب کون سا ہو سکتا ہے؟ یعنی قاتل کے لیے جو عذاب ہے وہ کسی انسان کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتا کہ کتنا جو ہے بڑا عذاب ہے۔ تو زندگی اللہ پاک کی طرف سے امانت ہے، اور چونکہ یہ اللہ کی امانت ہے تو اس میں ہم خیانت نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے اور اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ تو اپنی جان بچانا اور دوسرے کی زندگی کا خیال رکھنا یہ جو ہے اسلام میں لازم ہے، فرض ہے۔ اسی پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، کہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمہ حرام ہے اس کا خون بہانا، اس کی عزت کو نقصان پہنچانا اور اس کے مال کو جو ہے تلف کرنا۔ صحیح۔ اس کے بعد دوسرا حق جو ہے وہ رائٹ ٹو اونرشپ، جو ہے وہ ملکیت کا حق۔ اسلام انڈیویجولی اونرشپ کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف جگہ جو ہے اونرشپ کے متعلق فرمایا۔ ایک جگہ یتیموں کے متعلق فرمایا کہ وآتوا الیتامی اموالہم، کہ یتیموں کو ان کا مال جو ہے حوالے کر دو جب وہ ایڈلٹ ہو جائے، ان کو سمجھ آ جائے۔ پھر اسی آیت میں آخر میں فرمایا کہ ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ مت کھائیں۔ صحیح۔ تو یہاں پر جو اصل مقصود ہے وہ یہ بتانا ہے کہ ان کے مال، آپ کا مال، یعنی گویا کہ اسلام جو ہے وہ انڈیویجولی اونرشپ کو قبول کرتا ہے اور اس کا احترام کرتا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اے ایمان والو خرچ کرو اس مال سے جو میں نے آپ لوگوں کو دیا ہے۔ اب خرچ کرنا، کسی کو مال خرچ کرنے کا حکم دینا، یہ اسی وقت میں صحیح ہوگا جب وہ اس مال کا مالک ہو۔ تو اسلام نے جو ہے وہ انڈیویجول اونرشپ، یہ رائٹ جو ہے ہر ایک انسان کو دیا ہے۔ اسی طرح اسلام میں ایک عزت جو ہے رائٹ ٹو آنر، عزت جو ہے ایک حق، عزت کا حق ہے، وہ اسلام نے جو ہے سب کو دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو ہے تین بڑے گناہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلا نمبر گناہ یہ کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں شاید اللہ کی نظر میں وہ ان سے بہتر ہوں۔ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ ولا تلمزوا انفسکم، کہ کسی کی عیب جوئی مت کرے، کسی کو تانا مت دے۔ تانا دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے القاب سے مت پکارے۔ اور پھر فرمایا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد کسی کو برے القاب سے پکارنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے آخر میں بیان فرمایا کہ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اگر کوئی توبہ نہ کرے، کسی کو برے نام پکارنے کے بعد وہ توبہ نہ کرے تو بہت بڑا ظالم ہے۔ تو اس آیت میں انسان کی عزت کے متعلق اللہ رب العزت نے تین احکامات بیان فرمائے کہ ایک کسی کی جو ہے کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، نہ کسی کو تانا دیا جائے، اور نہ جو ہے کسی کو برے نام سے پکارے۔ اسی طرح اسلام نے ایک حق دیا ہے رائٹ ٹو فیتھ،
کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ کسی بھی مذہب کو فالو کر سکتا ہے، اور اس سلسلے میں قرآن کی آیت ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. دیر از نو کمپلشن ان اسلام، اسلام میں دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. جو کسی جو ہے دین کو اختیار کرنا چاہے اختیار کر سکتا ہے. البتہ یہ لازم ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اسلام کو قبول کرے اور اسلام کو جو ہے ایز اے ریلیجن اڈاپٹ کرے، اب اس کے بعد وہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو پھر اختیار نہیں کر سکتا، اور دم آخر جو ہے اس کو اسی دین پہ قائم رہنا پڑے گا. اسی طرح اسلام نے جو ایک حق دیا ہے وہ ہے رائٹ ٹو میرٹ، کہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ ہر ایک کو جو ہے حقدار کو اس کا حق دیا جائے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے. اسی طرح قرآن نے ایک حق دیا ہے رائٹ ٹو ایکویلٹی، کہ اللہ کی نظر میں جو ہے سب برابر ہے، مرد اور عورتیں سب برابر ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ یہ لوگوں میں نے آپ کو پیدا کیا ایک مرد سے ایک عورت سے، یعنی آدم سے اور حوا سے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے آپ کے مختلف خاندان بنائے اور قبیلے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. لیکن یہ جو مختلف قومیں اور قبیلوں میں آپ لوگوں کو جو تقسیم کیا، یہ تفاخر کے لیے نہیں کیا ہے بلکہ تعارف کے لیے کیا ہے. اور تفاخر کے لیے اس وجہ سے نہیں کیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک جو ہے وہ تم میں سے سب سے افضل ترین وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو. متقی سے مراد وہ شخص ہے جس نے تقوی اختیار کیا ہو، یعنی جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہو. تو گویا کہ اللہ کی نظر میں مسلمان مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. جو مقام اللہ کی نظر میں مرد کا ہے وہی مقام عورت کا ہے. ہاں ان کی رسپانسبلٹیز چینج ہے، مرد کی کچھ اور رسپانسبلٹیز ہیں اور عورتوں کی کچھ اور رسپانسبلٹیز ہیں. اسی طرح اسلام نے ایک اور حق دیا ہے رائٹ ٹو جسٹس، یعنی ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے گا اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف کے ساتھ کھڑے رہو اور اللہ کے خاطر جو سچی گواہی دو. ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی آپ کے خلاف ہو، او الوالدین، یا آپ کے والدین کے خلاف ہو، او الاقربین، یا آپ کے رشتہ داروں کے خلاف ہو. عموماً انسان جھوٹی گواہی جو دیتا ہے یا جو ہے وہ کسی کو سپورٹ کرتا ہے تو ان کی دو وجہ ہوتی ہے، یا تو غنی ہو کسی مالدار کی سپورٹ ان کے مال سے متاثر ہونے کی وجہ سے کرتا ہے، یا کسی غریب کی سپورٹ اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس پہ رحم کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کا جواب دیا اور فرمایا کہ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر وہ غنی ہو یا فقیر ہو تو آپ کو ان کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کی وجہ سے سچی گواہی نہ دو. فرمایا کہ فاللہ اولی بہما، اللہ رب العزت ان کے زیادہ قریب ہے، تو آپ ان کی یہ فکر نہ کریں لیکن آپ کبھی بھی جھوٹی گواہی نہ دیں. تو یہ اسلام نے حق دیا ہے. اسی طرح غیر مسلم کے متعلق بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم عدل کو چھوڑ دو. فرمایا کہ اعدلوا، بلکہ تم عدل کرو، وہ اقرب للتقویٰ، وہ تقویٰ کی زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العزت جو ہے وہ تم سب سے باخبر ہے. یہ کچھ بنیادی حقوق تھے جن کا تذکرہ جو ہے آپ حضرات کے ساتھ اس ویڈیو میں کیا. اس کے علاوہ کچھ اور حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق. انشاءاللہ اس موضوع پر جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں بات ہوگی. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.